اپنے چینل پر آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس کہانی میں آپ کو جس مشہور ڈان اور بدماش کے بارے میں بتاؤں گا اس کا نام ہے سلطان ارائیں۔ دوستو، یہ پنجاب کی تاریخ کا مشہور اور واحد بدماش ہے جس نے تقریباً پنجاب کے ہر شہر میں قتل و غارت کی اور پنجاب کے ہر شہر اور ضلع میں اس کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ آپ نے بہت سے یوٹیوب چینل پر سلطان ارائیں کی سٹوری سنی ہوں گی، لیکن ان میں اصل حقائق آپ کو نہیں بتائے گئے۔ آج میں آپ کو سلطان ارائیں کی مکمل حقیقت بتاؤں گا۔ حقیقت جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ سلطان ارائیں 1990 سے 2000 کی دہائی کے دوران پولیس کی جاری کردہ لسٹ میں مشہور اشتہاریوں میں پہلے نمبر پر تھا۔ اس دور میں یہ پولیس کو قتل، اقدام قتل، جگہ ٹیکس جیسی کارروائیوں میں مطلوب تھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ احمد نعیم کالو ارائیں کا خالو تھا۔ احمد نعیم کالو آج کا بہت بڑا نام بن چکا ہے اور آج کل لاہور شہر پر راج کر رہا ہے۔ احمد نعیم کالو کو عابد باکسر کا رائٹ ہینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ سلطان ارائیں کی دشمنی کا آغاز ضلع خیرپور پنجاب سے ہوا۔ دشمنی کی وجہ زمین تھی جو اس وقت کے خیرپور کے MNA خالد جٹ نے اس سے سستے داموں میں خریدنا چاہی، لیکن اس زمین کی مالیت بہت زیادہ تھی، لیکن MNA خالد جٹ اس کو بہت کم پیسوں میں وصول کرنا چاہتا تھا۔ خالد جٹ نے سلطان ارائیں کی زمین پر زبردستی قبضہ کروا لیا اور اس کی زمین پر اپنے تقریباً 20 کے قریب اسلحہ سمیت بندے بٹھا دیے۔ سلطان ارائیں نے اس واقعہ کے بعد پولیس کو اطلاع دی، لیکن پولیس نے کوئی خاطر خواہ کارروائی خالد جٹ کے خلاف نہ کی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خالد جٹ اس وقت ایک موجودہ MNA تھا اور اس کے خلاف پولیس ایکشن لینے سے ڈرتی تھی۔ پولیس کے علاوہ بھی علاقے میں کسی نے خالد جٹ کے خلاف بولنے کی کوشش نہ کی۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ساری انفارمیشن ایک ریٹائرڈ انسپکٹر سلیم قریشی سے لی گئی ہے، جو اس دور میں خیرپور ضلع میں انسپکٹر تعینات تھا۔ اس انسپکٹر کے مطابق سلطان ارائیں کے پاس 40 کے قریب بھینسیں تھیں جو اس نے بیچ کر اسلحہ اور راکٹ لانچر خریدے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 90 سے 80 کی دہائی کی واحد دشمنی تھی جس نے راکٹ لانچروں کا استعمال کیا۔ اس کے راکٹ لانچر استعمال کرنے کے بعد بہت سے مشہور اشتہاریوں نے اس کو اپنا سسٹم بنایا اور بہت جگہوں پر راکٹ لانچر استعمال کرنا شروع کر دیے۔ 1994 جون 5 کا دن ایک سیاہ دن تھا جب سلطان ارائیں نے اپنی زمین پر موجود قبضہ گروپ کے لوگوں پر 4 راکٹ لانچر فائر کیے۔ اس حملے میں 20 کے قریب لوگ قتل ہو گئے تھے، مطلب تمام کے تمام لوگ اس مقابلے میں سلطان ارائیں نے قتل کر دیے تھے۔ سلطان ارائیں اس واقعہ کے بعد مفرور ہو گیا تھا۔ پولیس نے اسے دہشت گرد قرار دے دیا تھا۔ اس وقت MNA خالد جٹ کے اندر سلطان ارائیں کا اس قدر خوف تھا کہ اس نے ڈر کی وجہ سے سلطان ارائیں کے بھائی جبار ارائیں کو قتل کروا دیا تھا۔ خالد جٹ کو خوف تھا کہ سلطان ارائیں کا بھائی جبار ارائیں کہیں اسے قتل نہ کر دے۔ کہا جاتا ہے کہ مفروری کے دوران سلطان ارائیں سیالکوٹ ببو خان کے پاس آ گیا تھا۔ ببو خان بھی اس دور میں پولیس کو مطلوب تھا اور یہ ٹاپ 10 اشتہاریوں میں شامل تھا۔
سلطان ارائی نے مفروری کے دوران بھی درجنوں لوگوں کو قتل کیا، جن میں بہت سے ببو خان کے مخالفین شامل تھے۔ اس کی وجہ ببو خان سے گہری یاری تھی۔ اس دور میں لوگوں کے مطابق سلطان ارائی نے قانون کو اپنی جیب میں ڈالا ہوا تھا۔ سلطان ارائی کو گرفتار کرنے کے لیے امریکہ نے بھی پاکستانی گورنمنٹ پر پریشر ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان ارائی پر جب مقدمات بڑھ گئے اور یہ مفرور ہوتا گیا تو اس نے اسلام آباد ریڈ زون سے امریکی سفیر جمی ایڈم کو اغوا کیا اور پھر حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ اس کے خلاف تمام مقدمات ختم کیے جائیں اور اسے باہر جانے کی اجازت دی جائے۔ اس نے حکومت پنجاب کو 6 مہینے کا وقت دیا، لیکن حکومت پنجاب نے اس کے مطالبے کو کوئی اہمیت نہ دی۔ اس نے اسی رنجش اور غصے میں اس امریکی سفیر کو قتل کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد کچھ مہینے بعد یونائٹڈ نیشن آرگنائزنگ میں پورے دنیا کے تمام ممالک کی ایک میٹنگ تھی جہاں سلطان ارائی کا بھی ذکر کیا گیا۔ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی اس میٹنگ میں سلطان ارائی کو گرفتار کرنے پر زور دیا گیا۔ اس وقت کے مشہور بدماشوں جن میں الیاس جٹ، چودھری خالد مہر ارائی، خواجہ تنویر اور بہت سے سیاستدانوں نے بھی سلطان ارائی کو استعمال کیا تھا، لیکن سلطان ارائی قانون کی گرفت میں آنے کے بعد ایک الگ ہی پہچان میں آ گیا تھا۔ ان تمام بڑے بدماشوں اور سیاستدانوں نے سلطان ارائی کی کوئی مدد نہ کی۔ سلطان ارائی مالی حساب سے مضبوط نہ تھا۔ 1999 میں سلطان ارائی کو جہلم سے گرفتار کر لیا گیا۔ اسے ایک مخبر کی اطلاع پر گرفتار کیا گیا تھا۔ گرفتار کرنے کے بعد اس کے خلاف 30 کے قریب دہشت گردی کے مقدموں سمیت 50 کے قریب قتل کے مقدمات بھی درج کیے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جس عدالت میں اس کا کیس شروع ہوا تو وہاں کے جج محفوظ بھٹی نے اس کیس کی سنوائی سے معذرت کر لی تھی۔ محفوظ بھٹی کے بعد آنے والے نئے جج آصف سعید نے بھی 2 ہفتے اس کیس کی سماعت کی اور اس کے بعد اس نے بھی اس کیس سے معذرت کر لی تھی۔ اسی عرصہ کے دوران جب یہ جیل میں تھا تو اس نے اپنے چند دوستوں کے ذریعے MNA خالد جٹ اور اس کے والد کو قتل کر کے اپنے بھائی کا بدلہ لے لیا تھا۔ اس کے کیس کی ایک پیشی کے دوران جب اسے بختر بند گاڑی میں عدالت لایا جا رہا تھا تو اس نے راستے میں اس بختر بند گاڑی میں پولیس اہلکار سے رائفل چھین کر گاڑی کے اندر موجود 3 پولیس اہلکاروں کو قتل کر دیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد اس کیس کو عوامی عدالت میں روک دیا گیا اور اس کو فوجی عدالتوں میں شفٹ کر دیا گیا۔ فوجی عدالتوں کی طرف سے اسے 20 دن کی ٹرائل کے بعد ہی پھانسی کی سنا دی گئی تھی۔ اس کی پھانسی کے بعد اس کے چھوٹے بھائی شریف ارائی نے اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جرائم کی دنیا میں قدم رکھا۔ اس نے خالد جٹ اور اس کے باپ کے قتل کے بعد بھی جٹ برادری کے بندوں کو چن چن کر قتل کیا۔ اس ارائی بدماش کے خوف کی وجہ سے جب جٹ برادری کے بہت سے لوگ دبئی اور لاہور جانے لگے تو خیر پور کی عوام نے جٹ برادری کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی اور انہیں بزدل کہنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت خیر پور علاقے میں پولیس کی ایک چوکی بھی قائم تھی جسے شریف ارائی نے بند کروا دیا تھا۔ اس سرکاری زمین پر اس نے اپنا ڈیرا قائم کر لیا تھا جہاں بہت بڑے بڑے سیاسی لوگ آیا کرتے تھے۔ سلطان ارائی کے نام کی وجہ سے شریف ارائی نے بہت جلدی اپنا نام پیدا کر لیا تھا۔ اسے بہت بڑے مشہور اشتہاریوں نے مرشد کہنا شروع کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے اس کے بہت سے سیاستدانوں سے تعلقات بھی قائم ہوئے جن کے لیے اس نے کام بھی کیے۔ 2001 میں شریف ارائی نے
उस वक्त के एक मौजूदा सूबाई वजीर अंजुम गुज्जर को कत्ल कर दिया था, जिसका ताल्लुक बाबरपुर से था। इसके बाद शरीफ अराई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसके खिलाफ भी अदालती ट्रायल शुरू किए गए। अदालत ने शरीफ अराई को 20 साल की कैद की सज़ा सुनाई। आजकल शरीफ अराई जेल में मौजूद है और अपनी सज़ा काट रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, सुल्तान अराई के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है जो BBC यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप लोग वहां पर देख सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें।